کل زہر افشانی کی مریم نواز نے، جس میں کہ ججز کا نام لے کر ان کو تنقید کا ہدف بنایا۔ ہمیں تو اتنا ضرور یاد ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک ہلکا سا کرٹیسزم کیا تھا ایک جونیئر جج پہ، تو ان پہ تو دہشت گردی اور کا مقدمہ کر دیا گیا اور عدالتوں میں وہ ان کو گھسیٹا گیا کہ جو پلے کارڈز دکھائے گئے یہ سارا ارینج تھا، پہلے سے پلانڈ تھا۔ ان کو کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی سیاسی سپورٹ ہم ایک ادارے کی طرف ہے، ہمارے کوئی انڈیویجولز ہمارے فیوریٹ نہ مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، ابھی وہ بہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی زہر افشانی جو کہ مریم نواز کر رہی ہیں اور وہ یہ پوری عدالت کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا کوئی جج فیوریٹ نہیں، ہم سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی ان کی مرضی، کوئی بھی ججز آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا صرف یہی ہے کہ آئین میں جو شقیں بالکل واضح ہیں جس میں کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر لیں اور اس قانون کو بدل دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ، اور خاص طور پہ نواز شریف کا یہ رہا ہے طریقہ کار، طریقہ واردات، کہ وہ ہمیشہ ایون کرکٹ میں بھی اپنے پسند کے امپائر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا، جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایون کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کرایا، اور آج بھی ہمارا کوئی جج، تو آج کی جو کارروائی ہوئی اس میں جو سب سے اہم ترین جملہ تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آئین دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں، اس وقت ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جس پہ پاکستان کے عوام کی، ان لوگوں کی جو جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ لوگ جو قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ آئین کو ہر صورت میں مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو کل زہر افشانی کی مریم نواز نے، جس میں کہ ججز کا نام لے کر ان کو تنقید کا ہدف بنایا، ہمیں تو اتنا ضرور یاد ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک ہلکا سا کرٹیسزم کیا تھا ایک جونیئر جج پہ، تو ان پہ تو دہشت گردی اور کا مقدمہ کر دیا گیا اور عدالتوں میں وہ ان کو گھسیٹا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی زہر افشانی جو کہ مریم نواز کر رہی ہیں اور وہ یہ پوری عدالت کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا کوئی جج فیوریٹ نہیں، ہم سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی ان کی مرضی، کوئی بھی ججز آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا صرف یہی ہے کہ آئین میں جو شقیں بالکل واضح ہیں جس میں کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر لیں اور اس قانون کو بدل دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ، اور خاص طور پہ نواز شریف کا یہ رہا ہے طریقہ کار، طریقہ واردات، کہ وہ ہمیشہ ایون کرکٹ میں بھی اپنے پسند کے امپائر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا،
جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایون کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کرایا، اور آج بھی ہمارا کوئی جج نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس پینل میں، اس ججز کے پینل میں وہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ جو سو موٹو لیا تھا اپنی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ کو سائٹ اسائڈ کیا تھا، وہ ان کے فیور میں گیا تھا۔ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے قانون کے آگے سر جھکایا، اور ہم اسی طرح اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی وقار، ججز کا وقار، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہی ایک ادارہ رہ گیا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ، جس میں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی، اس وقت جو پورا انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے عدالت عظمیٰ پہ، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جو انہوں نے کل کی تقریر میں کیا اور کہا، کیونکہ جو پلے کارڈز دکھائے گئے یہ سارا ارینج تھا، پہلے سے پلانڈ تھا۔ ان کو کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی سیاسی سپورٹ ہم ایک ادارے کی طرف ہے، ہمارے کوئی انڈیویجولز ہمارے فیوریٹ نہ مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، ابھی وہ بہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جو مقدمہ سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا، جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے، اور اس میں ہم بغیر افراد، بغیر کہ کون سا بینچ میں کون ہے کون نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی قائم رہے، اور وہ لوگ جو بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو سبورٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 ان کا انتظار کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جس سے کہ الیکشنز کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے، وہ اپنے ڈیوٹی کریں، اپنا فرض ادا کریں جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔